ان دنوں جو کچھ ہوا ہے تو سعودی عرب کو تو یہ احساس کہیں نہ کہیں تو ہوا ہوگا نا کہ یار امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ خطرہ امریکہ کو ہو گیا کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چین یا روس کے ساتھ نہ کوئی اٹامک کوآپریشن کا معاہدہ کر لیں. تو کہا یار اس کو پیش بندی کرو. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وال اسٹریٹ جرنل بڑا معتبر اخبار امریکہ کا, اس میں خبر چھپی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک ایسے معاہدے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے جو وہ سعودی عرب کے ساتھ کریں گے, وہ والا, اور اس کے ذریعے یہ ہوگا نہیں انویسٹمنٹ فوراً نہیں شروع ہوگی بھیا. 30 سال تک پھیلا ہوا ایک معاہدہ ہوگا جو امریکہ کی جو ٹاپ گریڈ نیوکلیئر انرجی کی کمپنی, لیکن اس میں ویسٹیج وغیرہ, لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک ایک سب سے بڑی ان کی ایک کمپنی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اربوں کی انویسٹمنٹ, اور ایون خود سعودی عرب بھی بائے کر سکتا ہے ان کی خدمات کو, کہ پر امن ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ 30 سال شراکت داری. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بڑی اہم خبر کیوں لگ رہی ہے؟ مجھے اس لیے خبر یہ بہت اہم لگ رہی ہے کہ اس معاہدے کی آفر بار بار لنڈسی گرہام جو بھی حال ہی میں جس کا انتقال ہوا ہے سینیٹر, وہ لے کر مان جاتا رہا ہے. ٹھیک ہوگی بات, لیکن اس کے ساتھ پخ یہ لگاتے تھے وہ, کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی ان کو پیش کرنا پڑے گا کانگریس میں. ٹھیک ہے, اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی. تو لنڈسی گرہام جو ہے وہ, میں نے ایک مرتبہ آپ کو یاد ہے باب وڈورڈ کی کتاب میں سے آپ کو وار میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لنڈسی گرہام نے کیا تھا نا ملنے. جی وہ لنڈسی گرہام کیا تھا. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بات سنو, اگر آپ اس وقت, یعنی وہ کنونس کرتا رہتا تھا ایم بی ایس کو کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو, اگر تم اسرائیل کو تسلیم کر لو گے تو امریکہ تمہارے ساتھ نیوکلیئر ایک معاہدہ کر لے گا, اور اس پہ دونوں جماعتیں ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹس بھی وہ کھل کر تمہیں ووٹ دیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن لنکڈ ود اسرائیل ہوتا تھا وہ. لیکن اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لنک کر رہا ابھی بھی ہے اس کی کوئی ہے کہیں کوئی. اب جو معاہدہ ہے اس میں ٹرمپ نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی ہے. اوکے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا, اس میں ظاہر ہے کہ اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ان دنوں جو کچھ ہوا ہے تو سعودی عرب کو تو یہ احساس کہیں نہ کہیں تو ہوا ہوگا نا کہ یار امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا, کہ ہم جنگ تم نے کی مجھے اعتماد میں لیے بغیر, نقصان میرا ہوا, مسلط کی, اور وہ جواب بھی جو حملے کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں, تو آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہوا. تو یہ خطرہ امریکہ کو ہو گیا کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چین یا روس کے ساتھ نہ کوئی اٹامک کوآپریشن کا معاہدہ کر لیں. تو کہا یار اس کو پیش بندی کرو. اب کوئی پسند کرے یا نہ کرے, تو پاکستان بہرحال ایک اٹامک پاور ہے, آف کورس ہے, اور ہم نے بھی جو ہے اب ڈکلیئر کر رکھا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ ہوگا. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے بیٹھا ہوگا کہ یار بھی تو ظاہر ہے کہ ہم اس اسکیل پہ تو اسکیل کو روکنے کے لیے ٹورڈز چین اور رشیا اور پاکستان, بیسیکلی نہیں پاکستان کو روکنے کے لیے نہیں, پتہ ہے کہ یار پاکستان اگر ہم اس قابل ہوں تو ہم اپنے ہاں بجلی کے لیے یار ہم یہ کم وقت آئی پی پیز کے جو ہے محتاج چھوٹے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو وسیع پیمانے پر بجلی کے یعنی پیداوار کے لیے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, آ گئی نا سر. اچھا, ایم بی ایس کا بہت بڑا ایمبیشن ہے کہ وہ سعودی عرب کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اور ڈیٹا سینٹر کا مرکز بنانا چاہتے ہیں, اور ان دونوں چیزوں کی وہ ہے نا وہ ویلی جو آپ کو بجلی کی شدید ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ
یعنی کہ جن کی طرح وہ بجلی کھاتے ہیں, بجلی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ. تو نظر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی ہی ایک کہ اگر ضرورت محسوس ہو ایک ایسی سٹیج آئے کہ جب یہ پروگرام جو ہے سعودی عرب کا پیسفل نیوکلیر انرجی پروگرام اس حد تک بڑھ جائے کہ سعودی عرب یہ محسوس کرے کہ یار اس کو اپنی ہی سرزمین پر نیوکلیر انریچمنٹ کی ضرورت ہے. ہاں, تو وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا. تو وہ بھی الاؤ کر دیا جائے بٹ گا. آپ نے اس کو کہہ دینا دس از لنکڈ ود اگین کہ وہ اپروول لے اپنی اسمبلی سے. وہ نہیں یار, وہ امریکی صدر کے پاس اختیارات کی جو ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے نا, فرض کرو اس نے اس معاہدے کا اعلان کر دیا آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کر دیا جائے. ٹھیک ہے, آج نہ صحیح, چلو ٹھیک ہے, ایک آدھ دن کے, تو اس کے بعد وہ اس کو کانگریس کے آگے رکھے گا. اب کانگریس سے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. اوکے, یعنی ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی مل جائیں. ٹھیک ہے, جو کہ ناممکن سا نظر آتا ہے اس وقت. اس لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اتنا پاپولر نہیں رہا ہے, ورنہ فرض کرو آج سے 1.5 سال قبل تو صورتحال مختلف, یہی معاہدہ پیش کیا جاتا صورتحال مختلف ہو سکتی تھی. تو وہ 2/3 اکثریت کے ذریعے وہ ریجیکٹ کر سکتے تھے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی. ہاں, آپ یہ اس میں یہ شرط ڈالیں کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تب یہ تو معاہدہ ہو. ٹھیک ہے, یہ معاہدہ ہو. تو میری دانش میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کی ایک دوسری سائڈ بھی آپ ذہن میں رکھیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جو اب ہم امید باندھے ہوئے ہیں کس چیز کی کہ کسی نہ کسی طرح یار یہ ایران اور خلیجی ممالک کے مابین دائمی امن کی راہ نکلے. تو ایران کہے گا کہ جناب امریکہ صاحب بات ہے, ادھر تو یہ کر رہے ہو, ادھر تو آپ کر رہے ہیں, خود فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, خود لگا رہے ہیں, جبکہ میں روئے چلا جا رہا ہوں کہ میرا سارا پروگرام. ہمارے جو ہے روحانی رہنما وہ کہہ چکے تھے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. ہم نے وعدہ کر کے ہم IAEA میں بھی ہیں, ہم نے اپنے طور پر, ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا پروگرام 1970 سے صرف اور صرف واحد مقصد شاہ ایران کے زمانے سے ہے اور ہم اسی کو پرسو کر رہے ہیں, آپ نے اس کو روکنا اپنا مشن بنا لیا ہے, اور اس کے مقابلے میں آپ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں. یہ ہرڈل بھی ایک آ سکتی ہے, یہ ہرڈل بھی یہ ایک نیا قضیہ ہو سکتا ہے. آپ خیال میں اس پر آفیشل نہیں آیا سٹانس ایران کا, وہ تب آئے گا جب آفیشل ہو جائے گا. میں نے اس کو زیر بحث ہی منا اسی وجہ سے لایا ہوں کہ آج میں نے باقاعدہ مانیٹرنگ کرتا رہا ہوں, اور ارنا جو نیوز ایجنسی ہے ایران کی, اس میں مسلسل اس خبر کو زیر بحث لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اناؤنسمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ آفیشل سٹانس کیا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے سعودی عرب یعنی بٹ یہ ہو جائے گا ایگریمنٹ, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. مجھے دیکھو بات سنو میری, میں تھوڑا سا شک شبے میں پڑ جاتا, لیکن امریکی وزیر خارجہ روبیو وہ اس وقت منیلا میں ہے. آج کو پاکستانی وقت دوپہر کے وقت کسی وقت وہ اس کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا, اس میں نے کہا کہ یہ جو وال اسٹریٹ جرنل میں خبر چھپی ہے اس معاہدے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, ڈو یو کنفرم کہ یہ صحیح سٹوری ہے غلط ہے. اس نے کہا کہ میں بہتر سمجھوں گا کہ اس کا وائٹ ہاؤس ہی جواب دے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزیں انٹیکٹ ہیں اس حوالے